الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خاک سے پیدا ہوا تو خاک میں مل جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. موت آئی اور انسان کو اچک کر لے گئی، اقربا مجبور تھے معذور تھا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رو. تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، موحدین، مسلمین، مجاہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک مسافر تھا، کچھ دیر ٹھہرا یہاں نہیں آیا، نہ آئے گا نہ آیا ہوا ہے. جو بندہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا کو اس نے ایک نہ ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے. جو آئے تھے وہ چلے گئے، جو آئے ہوئے ہیں وہ چلے جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی ایک مخصوص وقت جو اللہ نے ان کو دیا ہے گزار کے چلے جائیں گے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے. شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں تھے، اپنی کوٹھی اور محل میں تھے. ایک فقیر آیا اور ان کے محل کے اندر آ کر جہاں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان سب کے درمیان ایک چادر بچھا کے لیٹ گیا. شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے فقیر تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے مسافر خانہ دیکھا،
میں نے کہا یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں پھر چلا جاؤں گا۔ شیخ ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ محل ہے، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، تمہیں یہ مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگے جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں سوال کر سکتے ہو۔ کہا حضرت یہ بتائیے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ میرے والدین رہتے تھے۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ ان کے والدین رہتے تھے۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ ان کے والدین رہتے تھے۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا ان کے والدین رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس فقیر نے کہا جس گھر میں اتنے لوگ رہ چکے ہوں وہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی زندگی ہے، اور دنیا مسافر خانہ ہے۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، جو موجود ہیں چلے جائیں گے، آنے والے آئیں گے چلے جائیں گے، اللہ کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ جو لوگ دنیا میں آئے تھے کیا لے کر گئے، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے کئی سال گزرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور فلاں نام کے ایک بندہ تھا، فلاں کام کرتا تھا، فلاں اس کی پہچان تھی، فلاں نام سے فلاں چیز کی وجہ سے اس کی شہرت تھی، وہ آج نظر نہیں آتا۔ تو ہر بندہ یہی کہتا ہے ایک مسافر تھا جو یہاں تھوڑی دیر ٹھہرا تھا، بس اپنا سفر پہ اپنی منزل پہ روانہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کلیم علیہ السلام اور تمام انبیاء رسل پیغمبروں کے سردار خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا میں نہیں رہے تو بتائیں کون اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، موت اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے بشر اور انسان بھیجے ہیں ان میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اگر بقا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے وہ رب العالمین کے لیے ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو رب العالمین کی ذات نے رہنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم سب کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں۔ ہر بندہ سفر کرتا ہے، میں نے بھی سفر کیے ہوں گے، آپ نے بھی سفر کیے ہیں۔ سفر کرنے والا پھر آ کر روداد سناتا ہے سفر میں ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، میرا سفر اچھا رہا یا اچھا نہیں رہا، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے ہر بندے نے یہ سفر کرنا ہے۔ اس سفر کو سفر آخرت کہتے ہیں، لیکن یہ سفر کرنے والا واپس آ کر بتاتا نہیں سفر کیسا رہا، اچھا رہا یا مشکل۔ موت کا ذائقہ دنیا میں آپ نے کئی چیزیں چکھی ہوں گی، کئی فروٹوں کے ذائقے چکھے ہوں گے، کئی مشروبات پیے ہوں گے۔ انسان اپنی زندگی میں ایک نہیں کئی بے شمار ذائقے چکھتا ہے، ہر ذائقہ چکھنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بتاتا ہے، میٹھا تھا، کڑوا تھا، نمکین تھا، ترش تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ لیکن موت ایک ایسا ذائقہ ہے جس نے یہ ذائقہ چکھا وہ بتانے جوگا رہا ہی نہیں ہے۔ اس اٹل حقیقت کو سمجھو، آخرت کی فکر کرو، موت کے لیے تیاری کرو۔ اس لیے کسی بندے نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اللہ اکبر کہنے لگے، کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر
پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ الا اللہ دسو حضرت ابراہیم کی تھے موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے ساڑھے ہادی نبی کریم کی تھے پڑھو لا الہ الا اللہ ہو یا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطناول پایا نہیں ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کے بزرگ دنیا سے چلے گئے جو ایک مرتبہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں بہن بھائی روتے رہتے ہیں دوست آنسو بہاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا نظام یہ ہے جو ایک بار اس دنیا سے چلا جائے وہ واپس آتا نہیں ہو یا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطناول پایا نہیں کچھ پوچھیاتے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ وہ جو پردیس میں جاتا تھا جا کر فون کرتا تھا میری بیوی کا کیا حال ہے میرے بچوں کا کیا حال ہے میرے والدین کا کیا حال ہے میرے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے لیکن اس سفر آخرت پہ روانہ ہونے والے کو کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پتہ نہیں اس کے والدین کیسے زندہ رہ رہی ہیں اس کے پیارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں اس کی اولاد اس کی آباب اس کی بیوی بچے کیسے زندگی گزار رہی ہیں وہ یا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطناول پایا نہیں کچھ پوچھیاتے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ موت ایک ایسا جام ہے موت ایک ایسا جام ہے عربی شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها موت ایسا پیالہ ہے ہر کسی کو پینا پڑے گا قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر کسی کو وہاں سے گزرنا پڑے گا آنے جانے کا کھیل جاری ہے کون کیا جانے کس کی باری ہے سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل موت کا خوف دل پہ طاری ہے بالآخر سب جدا ہوں گے ان عارضی دوستیوں کے اوپر کبھی دھوکے میں نہ آنا عارضی تعلقات کے اوپر دھوکے میں نہ آنا عارضی لش بش اور شہرت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آنا عارضی دوستوں کی وجہ سے رشتہ داروں کی وجہ سے مال دولت کی وجہ سے دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا بالآخر سب جدا ہوں گے چند دن کی یہ رشتہ داری ہے آنے جانے کا کھیل جاری ہے کون کیا جانے کس کی باری ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے وہ اس وقت پورے وقت پر موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آ جاتا ہے ایک لمحہ تقدیم بھی نہیں ہوتی ایک لمحہ دیر اور تاخیر بھی نہیں ہوتی پھر میرے بھائیوں غفلت کیوں پھر سستی کیوں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے دوستوں کو دیکھیں رشتہ داروں کو دیکھیں مسلمان بھائیوں کو دیکھیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں موت سے غافل بے فکر ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہ ہو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہزاروں سال کا پروانہ لے کر آئے ہوں گارنٹی لے کر آئے ہوں ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے قبر میں جانا نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے حساب دینا نہیں ہے میرے بھائیوں موت اٹل حقیقت ہے سب نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب دینا ہے اور لوگوں کی اس حالت کو رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا
فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا دن قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہ ہو۔ حضرات امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں ابن آدم جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، اپنا ایمان ایسا بنا، اپنا عقیدہ ایسا بنا، اپنا اخلاق ایسا بنا، اپنا کردار ایسا بنا، اپنی سیرت ایسی بنا، جب تو دنیا سے روانہ ہو تو خوش ہو رہا ہو، تیرے چاہنے والے جاننے والے رو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی سیرت، ایسا کردار، ایسا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارضی زندگی، آخرت کی فکر کرو میرے بھائیو، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، تیری ایک دن روح نکالی جائے گی، تیری ایک دن روح نکالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہ دنیا فنا دی جو کہ لڑ گئے کروڑا لوکے، دنیا فنا دی جو کہ لڑ گئے کروڑا لوگ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے اندر آنے والے بہت سارے لوگ ہیں، چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ بڑا کامیاب اور خوش قسمت اور خوش نصیب وہ بندہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی، خوش نصیبی یہ ہے بندہ دنیا سے جائے، اس کی زبان پر کلمہ توحید ہو، کلمہ شہادت ہو، نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے جائے، اس سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب کوئی نہیں۔ حسن خاتمہ کی دعا کریں، جانا تو ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ والا بنا لیں، اللہ کا شکر گزار فرما بردار بنا لیں۔ دنیا کی زندگی چند روز ہے میرے بھائیوں، دیکھو کوٹھیاں، محلات، بنگلے، پتہ نہیں کیا کیا، بینک بیلنس کروڑوں اربوں خربوں جمع کیے، لیکن جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی ایک پیسہ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت۔ دنیا میں جب بندہ آتا ہے، دنیا میں جب بندہ آتا ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوتا، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کچھ لے کر جانے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہوتی، صرف ایک اس کو کفن لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ ساری زندگی اس بندے نے صرف ایک کفن ہی کمانا ہوتا ہے، باقی سب کچھ ادھر رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ جب بندہ دنیا سے روانہ ہوتا ہے، بندے کو جب قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال یعنی بستر، چادر، اضافی چادریں، چارپائی وغیرہ، دنیا کا مال بھی تھوڑا سا ساتھ جاتا ہے، تیسری چیز بندے کے اعمال جاتے ہیں۔ فرمایا وہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یا بقا واحد ایک وہاں رہ جاتی ہے، رشتہ دار واپس آ جاتی ہیں، جتنا پیارا کیوں نہ ہو، اولاد، رشتہ دار، دوست، بھائی بہنیں، کوئی بھی قریبی رشتہ دار، کوئی بھی محبت کرنے والا، چاہنے والا، اس میت کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی قبر میں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، جو بندے کے پاس چیز رہتی ہے وہ بندے کے نیک اعمال ہیں۔ آج میرے بھائیوں ہمارے دوست بھی بے شمار ہیں، مال بھی بہت زیادہ ہے، جو چیز قبر میں کام آنے والی ہے وہ ہمارے پاس تھوڑی ہے، اس پہ توجہ دے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دنیا کی اس عارضی زندگی کی چمک، رنگینی، لشپش سے متاثر ہو کر آخرت کو نہ بھلائے۔ فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہو۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سمجھدار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ
عامل لما بعد اليوم. سمجھدار عقل مند سیاںا سوڈا وہ بندہ ہے جو دنیا میں آخرت کی تیاری کرے اور نیک اعمال ذخیرہ کر کے قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتا ہے. من دانا نفسہ، وہ اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، شیطان کی رضا والے کاموں سے بچاتا ہے، اور عامل لما بعد الیوم، مرنے کے بعد حساب کی فکر رکھتا ہے، وہ عقل مند ہے. اور آج دنیا والے جو سب سے زیادہ فراڈی ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو چونا لگانے والا ہو، سب سے زیادہ لوٹنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں بڑا سیاںا ہے، سمجھدار ہے، ذہین ہے. نہیں، وہ کوئی ذہین نہیں جس کو قبر یاد نہیں، وہ کوئی ذہین نہیں جس کو موت یاد نہیں، وہ کوئی ذہین نہیں جس کو اللہ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب یاد ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، موت نے آنا ہے، اور جس حالت میں بندہ ہوگا، موت کے فرشتے کو جس کے پاس وہ پیغام لے کر آئے اس کے اوپر ترس نہیں آتا. موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مسجد کے نمازیوں کو اس خطیب کی ضرورت ہے، ان بچوں کو ان کے باپ کی ضرورت ہے، اس خاتون کو اس کے شوہر کی ضرورت ہے، اس عالم کو، اس جماعت کو اس عالم کی ضرورت ہے، اس حضرت کو بڑا اللہ نے عزت دی ہے، عوام کو، رشتہ داروں کو اس حضرت کی ضرورت ہے. نہیں، جیسے ہی موت کا فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، پورے وقت پر وہ پیغام اجل لے کر آتا ہے، اور پھر ایک لمحہ تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، موت پورے وقت پر آتی ہے. اگر انسان نے منہ میں لقمہ لیا ہوا ہے، چبانے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ میں گلاس لیا ہوا ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، جس حال میں ہوگا یوں سمجھیں جس طرح ایک مشینری چل رہی ہے اور بجلی پہ چل رہی ہے، بٹن بند کرنے کی دیر ہے، ہر چیز وہاں پہ جام ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. یہی حال انسان کا ہے. کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ بڑی سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ بندے کو موت آئے تو اچھی حالت میں آئے. دو طرح کے لوگ ہیں، جس طرح عمل مختلف ہیں اسی طرح انجام بھی مختلف ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، موحد لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رشتہ دار دوست احباب کا حق دیتے ہیں، کبھی ظلم زیادتی نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی موت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، موت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، موت بھی پیاری ہوتی ہے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے. قرآن کریم میں رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، جن کو کنویں پھینک دیا تھا اللہ نے ان کو عزتوں سے مالا مال کیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، اے اللہ اپنے یوسف کو جب موت دے اسلام کی حالت میں موت دینا، اس کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالاسلام کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بیٹو اسلام پہ چلتے رہنا، تمہارا خاتمہ اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جنازے میں دعا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ میں سے جس کو جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمیں موت دے تو ایمان والی موت دینا. انبیاء کو فکر ہے، رسولوں کو فکر ہے، پیغمبروں کو فکر ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ خاتمہ اچھا ہو. آج کا مسلمان بے فکری میں، غفلت میں زندگی گزار ہے.
ذرا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوگا ایک دن مردہ، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد، کر سامان چلنے کا، مسافر بے خبر ہے تو تیرا قبری ٹھکانہ ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ بس ہم مسافر ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ ہم آئے ہیں رہنے کے لیے، کوئی پتہ نہیں کہ حکم آ جائے چلو آپ کا یہاں پہ رہائش اور ویزٹ ختم ہو گیا، چلو سفر پہ، پھر تھوڑی سی مہلت کے لیے اگر درخواست دیں گے تو مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لحظہ بھی، ایک سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کئی ساری مثالیں موجود ہیں۔ گوجرانوالا کے عالم دین خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دیا ہے جمعہ کا، پھر نماز پڑھاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ مولانا عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد میں عالم دین جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، دل کا اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے پچھلے دنوں، مصر کے قاری صاحب کی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی محبت عاجزی انکساری کے ساتھ، بس قرآن پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی۔ پچھلے سال ایک قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تراویح پڑھا رہے تھے، 6 یا 7ویں رکعت تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہماری مسجد کے خادم متولی میاں محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا بازو کے بٹن بند کر دو، وضو کر کے بیٹھے، ابھی بٹن بند نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کل پرسوں ہمارے بھائی، ہمارے دوست چودھری اعجاز صاحب، وہ بھی اچانک ایسے، بچوں کو پتہ نہیں، بیٹے کام پہ ہیں، رشتہ داروں کو پتہ نہیں کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے، بس کوئی تھوڑا سا ایسے طبیعت خراب ہوئی، ریسکیو والے آئے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کو ریسیو کرنے لگے تو وہ بھی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ قاری عبدالاکبر محمدی صاحب جو چیچا وطنی کے تھے، ظہر کی اذان دے رہے ہیں، جب کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، آواز بند ہو گئی۔ جو قریب دکاندار تھے انہوں نے کہا کہ جا کے پتہ کریں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لائٹ بھی نہیں چلی گئی، آ کر دیکھا اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بزرگ، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، سعودی عرب کے بزرگ ہیں، صبح تہجد کے وقت آتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں روح پرواز کر جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس طرح کا خاتمہ نصیب فرمائے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس طرح کی موت نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی شراب پیتے ہوئے، کوئی حرام کاریاں کرتے ہوئے، کوئی چوریاں کرتے ہوئے، کوئی ڈکیتیاں کرتے ہوئے، کوئی بے نماز ہو کر سویا ہوا تھا، کوئی بے دین ہو کر سویا ہوا تھا، کوئی کسی حالت میں نامناسب، ناجائز اور اللہ کی نافرمانی والے حالات میں ان کے خاتمے ہوئے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ اکبر، کوئی میوزک سن رہا تھا، کہیں اللہ کا عذاب آیا، چھتیں گر گئیں، گناہوں میں ملوث تھے لوگ۔ اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہر بندہ خوف زدہ ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر ہم موت کی فکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دین میں پورے داخل ہو جائیے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بن جائیے، اطاعت گزار فرما بردار بن جائیے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا کے دھوکے سے بچ جائیے، فراڈ سے، حرام خوری سے، سود خوری سے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچ جائیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں اگر دین پر چلتے ہوئے کوئی دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی ہوگی، تنگ دستی ہوگی، چند دن کی بات ہے، اوکے سوکے زندگی گزر جائے گی، مستقبل روشن ہوگا۔ اگر یہاں دنیا کو بنانے کے چکر میں آخرت برباد کر دی تو وہ جو زندگی ہے وہ اگر اچھی نہ ملی تو وہاں تو ایک لمحہ گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر، موت کی تیاری نصیب فرمائے اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق دے اور اپنا کھاتا کلیئر صاف اجلا بہتر رکھنے کی توفیق دے کہ کسی وقت بھی اگر موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں شرمساری نہ ہو، ندامت نہ ہو، بلکہ ہم خوش ہوں ہمارے رب کی ہمیں زیارت نصیب ہو، ملاقات نصیب ہو۔ ایسے عمل کمائیے، ایسی زندگی گزاریے جب دنیا سے روانہ ہو رہے ہوں اللہ کے فرشتے سلام کر رہے ہوں، یقولون السلام علیکم، طبتم خوشخبریاں دے رہے ہو، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ جان کہہ رہے ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی رضا کی نویدیں سنا رہے ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔